أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حمد و ثنا خداوند باری تعالی اللہ متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پروردگار عالم نے توفیق دی، آج پھر آپ ملت صوفیہ نور بخشیہ کے سامنے آ کر یہ دروس کا سلسلہ جاری رکھنے کی یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک عنایت ہے۔ شکر الحمدللہ۔ درود محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ شاید ان احادیثوں سے انشاءاللہ ہم ہماری کتابوں سے جو حدیث ہم نقل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم تمام ان احادیث کو جو اہل بیت علیہ السلام معصومین علیہ السلام کی شان میں ہیں، ان کو سن کر انشاءاللہ ان کی فضیلت اور ان کا جو حسب و نسب ہے اور ان کے جو فیوز و برکات ہیں ان سے آگاہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ماہ ہے، ماہ ربیع ہے، اور واقعاً یہ بہار کا مہینہ ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، کہ اس میں ایسے ایسی شخصیتوں کا اس دنیا میں آنا، خاص طور سے ایسی ایک شخصیت کا جس کے لیے کہا انک علی خلق عظیم کے مصداق پر انہیں قرار دیا گیا، اور کبھی کہا کہ ان کا لقب رحمت للعالمین کہا گیا، کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین قرار دے کر بھیجا۔ اور ہماری بحث بھی اسی شخصیت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے پہلی ہی مودت میں جو 33 احادیث ہیں انہی کی شان میں نقل کیا ہے۔ تو احادیث سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم ہر درس میں جناب اسی امیر کبیر سید الحمدانی کے متعلق ہم ہر روز ان کے کرامات اور ان کی جو فضائل اور ان کے جو اثرات ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو دیکھیں جناب امیر کبیر سید علی حمدانی، آپ دیکھیں ان کا اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ یہ ایام ہے، ایسا ایام ہے کہ اس میں ہر انسان اپنے اپنے ایک ایسے شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جس نے اسلام کے لیے کام کیا۔ جناب امیر کبیر سید الحمدانی ایک ایسے واحد شخص ہیں، آپ اگر مطالعہ کریں گے تاریخ کے بارے میں، ان کی سوانح حیات کے بارے میں، جناب امیر کبیر سید الحمدانی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بغیر تلوار اور تیغ کے انہوں نے دین اسلام کو اپنے سیر اخلاق کے ذریعے کیا کیا، پوری دنیا کے اندر نشر کیا۔ عزیزان گرامی اور ملت صوفیہ نور بخشیہ، جناب امیر کبیر سید الحمدانی اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، جناب امیر کبیر سید الحمدانی نے پوری دنیا کا انہوں نے کتنی مرتبہ دورہ کیا ہے۔
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب امیر کبیر سید ہمدانی جس جگہ گئے ہیں، جانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں اپنی جو طور طریقہ تھا، جس جگہ پہ گئے ہیں اپنا طور اور طریقہ اور روش کو وہاں پر اس علاقے میں، اس گاؤں میں، جس ملک میں گئے ہیں، وہ طور طریقہ وہاں پر اپنا ان تک نشر کیا ہے. سب سے پہلے تو اب کشمیر کے اندر آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب امیر کبیر سید ہمدانی کے ایک خصوصیات اور آثار دیکھیں. جو آج شال دیکھتے ہیں، کشمیری شال، یہ اثرات جناب امیر کبیر سید ہمدانی سے ہیں. جو مشہور کشمیری شال کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کس شخصیت نے اس شال کے جو ڈیزائننگ کے کس نے رواج دیا. آج ہمارے جوان دیکھیں شال ہم سب خریدتے ہیں، عورتیں خریدتی ہیں، جوان لڑکیاں خریدتی، لیکن اس شال کا اصل جو اس کی سلائی کا، اس کو بنانے کا طور طریقہ جو ہے تاریخ میں ملتا ہے امیر کبیر سید علی ہمدانی. دوسرا، ہم ہمیشہ اگر ہم اپنی عزت نہیں کرتے ہیں، کم سے کم ہم اپنے بزرگان دین کی عزت کا خاص خیال رکھیں. ہمارے بزرگان دین نے اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے کل بھی ذکر کیا ہے، اور اس اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر ہر فرقہ اپنے اپنے وقت کا جو بھی انقلاب لے کر آتا ہے، جو بھی مقابل ایک مظالم کے کھڑے ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، دین اسلام پھیلاتا ہے، آج ہر جگہ اس کا نام لے کر انسان فخر کرتا ہے. تو آیا میرا سوال ہے جناب امیر کبیر سید ہمدانی، آیا ان سے کوئی بڑا انقلاب لانے والا کوئی دنیا میں اس وقت میں ان سے کوئی انقلاب لے کر آنے والا ان سے کوئی بڑا آدمی ملا؟ جناب امیر کبیر سید ہمدانی ہو، جناب شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ہو، وقت کے مظالم کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر، چاہے انہیں زندان جانا پڑا، چاہے جیل میں بند ہو، چاہے قید ہونا پڑا، چاہے اپنے جان دینی پڑی، تب بھی اس دین اسلام کے اوپر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیتا. ان میں سے جناب امیر کبیر سید علی ہمدانی ہیں، جو ایک قافلہ لے کر چلے صوفیہ کا، اور پورے آپ دیکھیں گلگت ہو، بلتستان ہو، کرگل ہو، پورے اس کشمیر کا ایریا ہو، پورے علاقوں میں دین اسلام جو بھی مد مقابل کفر جو ظالم بادشاہ کھڑا ہوا تھا، اس کے مقابل میں کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کیا؟ دین اسلام کو رواج دی اور دین اسلام کو پھیلایا. تو آج ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہم اپنی معرفی، اپنی پہچان جناب امیر کبیر سید ہمدانی کے ذریعے کروائے. اگر ہم چاہتے ہوں، میں کل بھی کہا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم جناب امیر کبیر سید ہمدانی کے ذریعے اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم تمام ملت و صوفیہ نور بخشہ کو پہلے ان کے جیسا بننا پڑے گا. انہوں نے جو راہ و روش کبھی نہیں کہا میں حق پر ہوں، یہاں سے بیٹھ کر کہے کہ میں حق پر ہوں، نہیں گئے. آپ بھی اپنی دلیلیں رکھیں، ہم بھی اپنی دلیلیں رکھیں، بیٹھ کر بات کیا. خاص طور سے ہم جس ایریا میں ہم زیادہ نور بخشی پھیلے ہوئے ہیں، پورے کرگل بلتستان ہو گیا، مثلا کرگل ہوگا، اس ایریا میں دیکھیں ہمارے وہیں کا ایک مثال جو میں نے کل گزشتہ دروس میں ذکر کیا کہ جناب امیر کبیر سید ہمدانی کا وہیں خپلو کے اندر اس بدھ کے جو بڑے ان کا بڑا آدمی تھا، اس کے سامنے اپنے دلائل پیش کرنے کا ایک طریقہ. آج ہمیں ان بزرگان دین کے ذریعے ہم لوگوں کو پہچانا جاتا ہے. تو ہماری راہ اور روش، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طور طریقہ کس طرح ہونا چاہیے. تو یہیں پر رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں بھی ان بزرگان دین جن کو آج پوری دنیا ایک فخر کرتی ہے کہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کہتے ہیں کہ دین اسلام پھیلانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. تو پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان بزرگان دین کی سیرت اور ان کا جو طور طریقہ اپنا کر ہم ان پر عمل کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تو ہم شروع کرتے ہیں مودت القربہ سے تیسری احادیث. جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں جتنا بھی ان کی مدح کی جائے. وان ابی طفیل عامر ابن واصلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد وانا احمد والفاتح والخاتم وابو القاسم والحاشر والعاقب وطاہ ویاسین والماہی. دیکھیں یہاں پر جناب پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. ابھی طفیل عامر ابن واصلہ
سے مروی کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا ہوں مثلا میں کیا ہوں محمد ہوں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ حدیثوں میں دیکھیں، اگر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سوان حیات پر ہم اگر ان کی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، آج موتۃ القربہ اٹھائیں جوان، موتۃ القربہ اٹھا کر ان کا حسب و نسب کے بارے میں جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیسے پہچانوایا کفار کے درمیان، آج موعدۃ القربہ اٹھائیں اور اس سے ایک ایک حدیث نکالیں اپنے حسب کے بارے میں، اپنا نسب کے بارے میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں محمد ہوں، انا محمد مثلا، وانا احمد، میں احمد ہوں، والفاتح، اور میں فتح کرنے والا ہوں، فاتح یعنی فتح کرنے والا، والخاتم، میں خاتم ہوں یعنی نبوت، جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہیں، تو یعنی نبوت ختم ہوئی، اس کے ختم کرنے والا ہے۔ اور انا ابو القاسم، میں ابو القاسم ہوں، ابو القاسم صرف پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لقب ہے۔ وانا حاشر، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں، اور میں طٰہٰ ہوں، اور اپنی تعریف دیکھیں، اور میں یاسین ہوں، جو مثلا آپ دیکھیں بیشتر مجالسوں میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ہماری کتابوں کے اندر ان کا ذکر دیکھے، اور یاسین ہوں، اور میں انا الماہی، اور میں ماہی ہوں، یعنی میں محو کرنے والا ہوں، کفر اور اس کے آثار کو میں مٹانے والا ہوں، جو مثلا کفری فکر ہے اس کو میں مٹانے والا ہوں۔ یہ پہلی حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا اعرب العرب، ولدت فی قریش ونشأت فی بنی سعید۔ ابو سعید خدری سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، انا قال رسول اللہ مثلا انا نبی، میں نبی ہوں، ولا کذبا، مثلا اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، بیٹا ہوں، انا اعراب العرب، ولدت فی قریش، میں تمام عرب سے زیادہ فصیح زبان والا ہوں، اور میں قبیلہ قریش میں کیا ہوا، انا ولدت فی قریش ونشأت فی بنی سعید، میں قریش میں پیدا ہوا ہوں اور میں قبیلے بنی سعد میں نے کیا کی، پرورش پائی۔ تو دیکھیں یہ دو حدیثیں ہم نے نقل کی، انشاءاللہ ہر روز ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کس خاندان سے ہوں، میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرا اصل آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو آج 4 حدیثیں ختم ہوئی، ہماری تیسرا درس سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اور حدیثیں ہم نقل کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے روز بروز ان حدیثوں کو پڑھے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی۔ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی احکام سیکھنے کی، احادیثیں سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کسی نے بالتماس دعا کے لیے کہا ہو، پروردگار عالم جو کوئی بھی کسی بھی طریقے کا ہم طلاب کی مثلا ہمارے خدمت کرتے ہوں، کسی بھی ذریعے سے، مثلا روحی لحاظ سے ہمارا حوصلہ افزائی کرتا ہو، مثلا مادی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہو، پروردگار عالم ان کی تمام شرعی حاجات کو روا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔